بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اپنی فکر رکھنے والے لوگ ابھی بہت سارے دنیا میں موجود ہیں، اور اللہ کرے ہم کو بھی ہماری فکر ہو جائے کہ ہمارا کیا ہوگا، کیونکہ مرنے کے بعد ہی سب کچھ چھوٹے گا، جتنے اپنے تھے سب پرائے ہو جائیں گے۔ بلکہ مرنے سے پہلے ہی جب عمر ڈھل جاتی ہے تو اپنے ہی دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بد اخلاقی سے ہی دور ہوتے ہیں کہ ان کے اندر اخلاق نہیں ہے، نہیں، بلکہ سب کی اپنی اپنی مشغولی ہو جاتی ہے، بچوں کے بچے ہو جاتے ہیں، ان کے کاروبار ہو جاتے ہیں، پھر وہ اپنی اپنی زندگی میں سے وقت نکالنا چاہیں بھی تو مشکل ہو جاتا ہے۔ ہاں، جو والدین کی قدر سمجھتے ہیں وہ تو ہر حال میں وقت نکال ہی لیتے ہیں۔ بہرحال تو یہ عمر ایسی ہو جاتی ہے کہ اس کے خود کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے ہو جاتے ہیں، کام کرنا کم کر دیتے ہیں، سر سے پاؤں تک کا ہر عضو دھیرے دھیرے کمزور ہو جاتا ہے، ساتھ دینا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ تو لگا ہی رہتا ہے، لیکن فکر مند جو ہے ہر وقت اپنی فکر میں لگا رہتا ہے کہ میرا وقت بیکار نہ جائے۔ جس کو سب سے بڑی فکر ہو کہ میں کچھ کر لوں اور میرے ذریعے کچھ ہو جائے، اس کو تو سب سے پہلی بات یہ سوچنا پڑے گا کہ میرا وقت بیکار نہ ہو، میں ہر وقت کچھ نہ کچھ کام کرتا رہوں۔ تو کبھی ایسی بات سنتے ہیں بیان میں، بزرگوں کے واقعات سن لیتے ہیں تو ارادہ کر لیتے ہیں کہ آج سے ہم بھی وقت کی ترتیب بنائیں گے اور اپنے وقت کو کام میں لائیں گے، یہ سوچتے ہیں۔ پھر کچھ دن کرتے ہیں، پھر کچھ دن کے بعد پھر چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر پریشان بھی ہوتے ہیں۔ جنہیں فکر ہے وہ پریشان بھی ہوتے ہیں کہ مجھ سے ہوتا نہیں، مجھے استقامت نہیں ہے۔ یہ ان کے فکر مند ہونے کی دلیل ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں استقامت نہیں ہے، ہم کچھ دن کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو استقامت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سوال یہ کہ اطلاع تو ہوتی نہیں، پوچھنا چاہتے ہیں کہ استقامت کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ استقامت کے لیے ہمیں صبح سے لے کے شام تک کرنے والے کام کو اپنے اپنے وقت پر کرنے کی عادت بنانا چاہیے، اور جس وقت جو کام کرنا طے کریں گے، خصوصاً کچھ نفلیں پڑھنا ہے یا تلاوت کرنا ہے، تسبیح پڑھنا ہے، کوئی اچھی کتاب پڑھنا ہے، تو جب اس کا موقع آئے گا تو یہ شیطان نفس ٹالے گا، بولے بعد میں کر لینا۔ تو کچھ دن کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر ایک دم ہی چھوٹ جاتا ہے۔ کسی دن یہ نہیں ہوتا کہ دکان جانے کا ٹائم ہو گیا تو دکان بعد میں جائیں گے، یہ نہیں ہوتا۔ سروس پہ جانا ہے، فیکٹری جانا ہے، کہیں بھی جانا ہے، روزی کمانے جانا ہے، نہیں بعد میں جائیں گے، آج جانے تو نہیں جائیں گے، پھر دوسرا دن آئے تو بولے آج نہیں جائیں گے، ایسا تو کوئی نہیں کرتا۔ اصل میں وہ جو کام کرنے جاتے ہیں وہاں کچھ کرنسی ملتی ہے دنیا کی، روپے کی شکل میں، وہ انہیں کھینچ کے لے کے جاتی ہے کہ اس سے ضرورت پوری ہوتی ہے۔ اور اگر نوافل، تلاوت، تسبیح، اس سے ہی پتہ چل جائے ہمیں ایک ایسی کرنسی ملتی ہے جس کا ریٹ کبھی ڈاؤن نہیں ہوتا، جس کا ریٹ کبھی کم نہیں ہوتا، جو اللہ نے طے کیا ہے وہی ملے گا۔ تو اس کی ہم کو کتنی ضرورت ہے یہ ہمیں خیال نہیں رہتا۔ اس لیے ہم یہ طے کریں کہ ہم اتنے بجے یہ کریں گے، اتنے بجے یہ کریں گے، اور اتنے بجے یہ سارے کام کریں گے، اور اس وقت ہمت کر کے کرنا پڑے گا، خالی سوچنے سے نہیں ہوگا۔ اور جب نفس کہے گا ٹالو، کل کرنا، تو اللہ کو پکارنا ہوگا کہ نہیں اللہ پاک آپ مجھے بچائیے، میں تو اس وقت 4 رکعت نماز پڑھتا ہوں، آدھا پارہ تلاوت کرتا ہوں، اپنی تسبیح پوری کرتا ہوں، اب یہ شیطان آیا مجھے بہکا رہا ہے اور کہہ رہا ہے بعد میں کر لینا۔ اصل میں ہم لوگ اللہ پاک کو بہت قریب نہیں سمجھتے۔ اللہ پاک ہمارے ہیں، بہت قریب ہیں، سنتے ہیں۔ جب ایسے موقع پر ہم ان کو پکارتے ہیں تو ان کی مدد فوراً آ جاتی ہے۔ اس لیے وقت طے کر کے ہم پڑھنے اور اپنے معمولات کو پورا کرنے کی کوشش کریں، ناغہ نہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ رکاوٹ جب آئے تو اللہ کو پکاریں، اے میرے اللہ مجھے بچا لیجیے، انشاءاللہ وقت پہ سب عمل ہو جائے گا۔